One. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبہ جمعہ میں وقفی عید کے نئے سال کے اعلان کے ساتھ جو میں نے ملکوں کی جماعتوں کی پوزیشن بتائی تھی، اس میں بتایا تھا
کہ یو کے کی جماعتوں میں اقلیت کے چندے کی وصولی کے لحاظ سے اسلام آباد کی جماعت پہلے نمبر پر ہے، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ جائزہ غلط تھا۔ پہلے نمبر پر آلڈرشاٹ کی جماعت ہے اور دوسرے نمبر پر اسلام آباد کی جماعت۔ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال یہ درستی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی کو لیا۔ آلڈرشاٹ کی جماعت ماشاءاللہ بڑی قربانی دے رہی ہے، اور خاص طور پر لجنہ آلڈرشاٹ کی صدر نے مجھے لکھا تھا کہ کس طرح بعض عورتوں نے غیر معمولی قربانی دی ہے، ان کا جذبہ قربانی مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں عموماً غریبوں کی اور غریب ملکوں میں رہنے والوں کی قربانی کے واقعات بیان کیے تھے، اس لیے کہ امیروں میں بھی یہ احساس پیدا ہو اور وہ بھی قربانی کی روح کو سمجھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ترقی یافتہ ممالک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی ضروریات کو پس پش ڈال کر قربانی کرتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، برطانیہ کی جماعتوں میں وقفیت میں آلڈرشاٹ کی جماعت سر فہرست ہے۔ اب میں آج کے خطبے کے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو بدری صحابہ کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ سے پہلے خطبے میں حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر چل رہا تھا اور کچھ رہ گیا تھا، آج بھی ان کے ذکر کے حوالے سے ہی بیان کروں گا، لیکن یہاں بھی ایک حوالے کی درستی کی ضرورت ہے جو گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا تھا۔ وہ احساس کے باوجود میں نے ذکر تو نہیں کیا حوالے بھیجنے والوں کو، لیکن ریسرچ سیل میں ہمارے کام کرنے والوں کو خود ہی احساس ہو گیا اور انہوں نے درستی بھیجی، اور اس سے بہرحال میری بھی غلط فہمی جو مجھے بھی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ ماشاءاللہ اپنی طرف سے تو بڑی محنت سے کام کر کے یہ حوالے نکالتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جلد بازی سے ایسی تحریروں سے گزر جاتے ہیں جو دو صحابہ کے ملتے جلتے واقعات کو ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ عربی عبارتوں کے ترجمے میں بھی صحیح الفاظ کا چناؤ نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ بہرحال اس حوالے سے اب انہوں نے خود ہی درستی کر کے بھجوائی ہے، جو میں پہلے بیان کروں گا، پھر باقی ذکر ہوگا۔ 27 دسمبر کے خطبے میں حضرت سعد بن عبادہ کی تعارف میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور طلیب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اور ابن اسحاق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، لیکن بعض کو اس سے اختلاف بھی ہے اور واقعی نے اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات غزوہ بدر سے قبل صحابہ کے درمیان قائم فرمائی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری جو اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے اور وہ آئے نہیں تھے، اور غزوہ بدر اور احد اور خندق میں بھی شامل نہیں تھے، بلکہ وہ ان غزوات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ بتایا تھا میں نے، یہ ان کی دلیل ہے۔ بہرحال یہ اس طرح نہیں ہے۔ مواخات کا یہ ذکر دراصل حضرت منذر بن عمر بن خنیس کے ضمن میں تھا،
جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے، ریسرچ والوں نے خود ہی لکھا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ کا بھی ذکر تھا، تو ریسرچ کی طرف سے صاحب یہ عبارت حضرت سعد کے ساتھ بھی بیان کر دی گئی، جبکہ حضرت منذر بن عمرو کے ذکر میں واقعات کا یہ ذکر ہے، اور یہ میں گزشتہ سال کے شروع میں 25 جنوری کے خطبے میں بیان کر چکا ہوں یہ تفصیل۔ بہرحال یہ ایک درستی ہے۔ اب آگے جو ذکر چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن کو مدینہ کی 1/3 کھجور دینے کی پیشکش کے بارے میں سوچا، اس شرط پر کہ قبیلہ غطفان کے جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں وہ انہیں واپس لے جائے، باقی لوگوں کو چھوڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس پر ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ایسا کرنے کا حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ ایسا کر دیں، اگر ایسا نہیں ہو تو پھر بخدا ہم کچھ نہیں دیں گے سوائے تلوار کے، یعنی ہم اپنا حق لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو بھی اس کی سزا ہے وہ ان کو ملے گی، جو اس منافقت کی یا عہد کی پابندی نہ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا، یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں نے تم دونوں کے سامنے رکھی ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جاہلیت میں ہم سے ایسی طمع نہیں کی تو آج کیوں کر، جبکہ اللہ ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دے چکا ہے، یعنی کہ جو پہلا جو اصول چل رہا تھا ان کے ساتھ آج بھی وہی چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے اس جواب سے خوش ہو گئے۔ اس کی تفصیل غزوہ خندق کے حالات کے ذکر میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف اور پریشانی اور خطرے کے دن تھے، اور جوں جوں یہ محاصرہ لمبا ہوتا جاتا تھا مسلمانوں کی طاقت مقابلہ لازماً کمزور ہوتی جاتی تھی، اور گو ان کے دل ایمان و اخلاص سے پر تھے، مگر جسم مادی قانون اسباب کے ماتحت چلتا ہے، مزمل ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی جسم کی ضروریات ہیں، آرام ہے، خوراک ہے، محاصرہ لمبا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بے آرامی بھی تھی، صحیح رنگ میں خوراک بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے تھکاوٹ بھی پیدا ہو رہی تھی، کمزوری پیدا ہو رہی تھی۔ یہ قدرتی تقاضا ہے جسم کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو آپ نے انصار کے روسا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا کر انہیں حالات بتلائے اور مشورہ مانگا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی غریبوں کی یہ حالت ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ قبیلہ غطفان کو مدینے کے محاصل میں سے کچھ حصہ دینا کر کے اس جنگ کو ٹال دیا جائے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے ایک یک زبان ہو کر کہا، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس بارے میں کوئی خدائی وحی ہوئی ہے تو سر تسلیم خام ہے، اس صورت میں آپ بے شک خوشی سے اس تجویز کے مطابق کارروائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس معاملے میں وہی کوئی نہیں ہوئی، میں تو صرف آپ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے مشورے کے طریق پر پوچھتا ہوں۔ ان دونوں سعد نے جواب دیا کہ پھر ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جب ہم نے شرک کی حالت میں کبھی کسی دشمن کو کچھ نہیں دیا تو اب مسلمان ہو کر کیوں دیں، یعنی جو ان کے قانون ہے وہاں اس کے مطابق یہ اب بھی عمل ہوگا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ واللہ ہم انہیں تلوار کے دھار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ہی کی وجہ سے فکر تھی کہ دوسرے لوگ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں
اور یہ مدینہ کے انصار کو کوئی وہ نہ پیدا ہو اعتراض یا لمبے محاصرے سے انقباض یا بے چینی. تو کیوں انصار کی وجہ سے فکر تھی جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، اور غالباً اس مشورے میں آپ کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ انصار کی ذہنی کیفیت کا پتہ لگائیں کہ کیا وہ ان مصائب میں پریشان تو نہیں ہیں، اور اگر وہ پریشان ہوں تو ان کی دلجوئی فرمائی جائے. اس لیے آپ نے پوری خوشی کے ساتھ ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور پھر جنگ بھی جاری رہی. غزوہ خندق کے حالات بیان کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو قریظہ کی جو گزاری کا ذکر کرتے ہوئے کہ ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی رئیس ہوئی بن اخطب کو یہ ہدایت دی کہ وہ رات کی تاریکی کے پردے میں بنو قریظہ کے قلعے کی طرف جائے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرے. چونچہ ہوئی بن اخطب موقع لگا کر کعب کے مقام پر پہنچا. شروع میں تو کعب نے ان کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے عہد و پیمان کے ساتھ عہد و پیمان کو وفاداری کے ساتھ نبھایا ہے، اس لیے میں اس سے غداری نہیں کر سکتا. مگر ہوئی نے ایسے سبز باغ دکھائے اور اسلام کی عنقریب تباہی کا ایسا یقین دلایا اور اپنے اس عہد کو کہ جب تک ہم اسلام کو مٹا نہ لیں گے مدینہ سے واپس نہیں جائیں گے اس شد و مت سے بیان کیا کہ بالآخر وہ راضی ہو گیا. اور اس طرح بنو قریظہ کی طاقت کا وزن بھی اس کے پلڑے میں آ کر شامل ہو گیا جو لانے آیا تھا باہر سے، جو پہلے سے ہی بہت جھکا ہوا تھا. یعنی پہلے ان میں طاقت تھی، دنیاوی طاقت ان کے پاس پہلے ہی بہت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس خطرناک غداری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو 2-3 دفعہ خفیہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دریافت حالات کے لیے بھیجا. پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس اور خزرج کے رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے صحابہ کو وفد کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہو تو واپس آ کر اس کا برملا اظہار نہ کریں بلکہ اشارہ کنایہ سے کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش پیدا نہ ہو. جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا، اور سعدین یعنی دونوں سعد جو تھے ان کی طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ بگڑ کر بولے کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ الفاظ سن کر صحابہ کا وفد وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع دی. بہرحال یہ پھر وہ جو بھی ان کے ساتھ کو ملنی سزا یا جنگ تھی وہ جاری رہی. غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ نے کئی اونٹوں پر کھجوریں لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بھیجی جو ان سب کا کھانا تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھجور کیا ہی اچھا کھانا ہے. غزوہ موتا جو جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوئی، اس میں حضرت زید شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل خانہ کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور تو ان کی بیٹی کرب اور تکلیف کے باعث روتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس پر آپ بھی بہت زیادہ رونے لگے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، ھذا شوق الحبیب الی حبیب، یہ ایک محبوب کی اپنے محبوب سے محبت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ یہ وہ پہلے صحیح بخاری کی نہیں تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اور صحیح بخاری کی روایت سے کہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ کچھ فرمایا تو قریش کو یہ خبر پہنچی، تب ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ وہ چل پڑے یہاں تک کہ مر الزہران مقام پر پہنچے۔ مر الزہران مکے کی جانب ایک مقام ہے جس میں بہت سے چشمے اور کھجور کے باغات ہیں۔ یہ مکے سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بے شمار آگیں روشن ہیں، جیسے حج کے موقع پر عرفات کے مقام کی آگیں ہوتی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، یہ کیسی ہیں؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عرفات کی آگیں ہیں۔ بدیل بن ورقہ نے کہا، بنو عمر کی آگیں معلوم ہوتی ہیں، یہ خدا قبیلہ کی۔ ابو سفیان نے کہا، عمر کا قبیلہ استعداد سے بہت کم ہے۔ اتنے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، تینوں کو، اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا، یعنی مکے کی طرف، ابو سفیان کو پہاڑ کے درے پر روکے رکھنا تاکہ وہ مسلمانوں کو دیکھ لے۔ چنانچہ حضرت عباس نے اسے روکے رکھا۔ مختلف قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے لگے۔ لشکر کا ایک ایک دستہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرتا گیا۔ جب ایک گروہ گزرا تو ابو سفیان نے کہا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ قبیلہ غفار کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے غفار سے کیا سروکار؟ پھر جوہینہ والے گزرے، ابو سفیان نے ویسے ہی کہا۔ پھر سعد بن حذیم والے گزرے، پھر اس نے ویسے ہی کہا۔ پھر سلیم والے گزرے، پھر اس نے ویسے ہی کہا، یہاں تک کہ آخر میں ایک ایسا لشکر آیا کہ ویسا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، انصار ہیں، اور ان کے سردار سعد بن عبادہ ہیں جن کے پاس جھنڈا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پکار کر کہا، ابو سفیان، آج کا روز گھمسان کی لڑائی کا روز ہے، آج کعبہ میں لڑائی حلال ہوگی۔ ابو سفیان نے سن کر کہا، عباس، بربادی کا دن کیا خوب ہوگا اگر مقابلے کا موقع مل جاتا، یعنی کہ میں دوسری طرف ہوتا یا مجھے بھی موقع ملتا اس طرف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک اور دستہ فوج کا آیا اور وہ تمام لشکروں سے چھوٹا تھا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھی مہاجرین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان کے پاس سے گزرے، ابو سفیان کے پاس سے گزرے، تو ابو سفیان نے کہا، کیا آپ کو علم نہیں کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کہا ہے، جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ نے فرمایا، سعد نے درست نہیں کیا، بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت قائم کرے گا اور کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی۔ اس واقعے کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بیان کی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ کسی سڑک کے کونے پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو لے کر کھڑے ہو جاؤ
تاکہ وہ اسلامی لشکر اور اس کی فدائیت کو دیکھ سکیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سے یکے بعد دیگرے عرب کے قبائل گزرنے شروع ہوئے، جن کی امداد پر مکہ بھروسہ کر رہا تھا، یعنی مکے والے سمجھتے تھے مدد کریں گے، اور سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مگر آج وہ کفر کا جھنڈا نہیں لہرا رہے تھے قبائل، آج وہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور ان کی زبان پر خدائے قادر کی توحید کا اعلان تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے جیسا کہ مکے والے امید کرتے تھے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار تھے، اور ان کی انتہائی خواہش یہی تھی کہ خدائے واحد کی توحید اور اس کی تبلیغ کو دنیا میں قائم کر دیں۔ لشکر کے بعد لشکر گزر رہا تھا کہ اتنے میں اشجع قبیلے کا لشکر گزرا۔ اسلام کی محبت اور اس کے لیے قربانی کے لیے اس کے لیے قربان ہونے کا جوش ان کے چہروں سے عیاں تھا اور ان کے نعروں سے ظاہر تھا۔ ابو سفیان نے کہا، عباس یہ کون ہے؟ عباس نے کہا، یہ اشجع قبیلہ ہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے عباس کا منہ دیکھا اور کہا، سارے عرب میں ان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ عباس نے کہا کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ جب اس نے چاہا ان کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہو گئی۔ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کا لشکر لیے ہوئے گزرے۔ یہ لوگ 2000 کی تعداد میں تھے اور سر سے پاؤں تک زرہ بختروں میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ان کی صفوں کو درست کرتے چلے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ قدموں کو سنبھال کر چلو تاکہ صفوں کا فاصلہ ٹھیک رہے۔ ان پرانے فداکاران اسلام کا جوش اور ان کا عزم اور ان کا ولولہ ان کے چہروں سے ٹپکا پڑتا تھا۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے پوچھا، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے لشکر میں جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی دنیا میں کس کو طاقت ہے؟ پھر وہ حضرت عباس سے مخاطب ہوا اور کہا، تمہارے بھائی کا بیٹا آج دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ عباس نے کہا، اب بھی تیرے دل کی آنکھیں نہیں کھلی؟ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں اچھا، پھر نبوت ہی صحیح۔ جس وقت یہ لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو انصار کے کمانڈر سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، آج خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مکے میں داخل ہونا تلوار کے زور سے حلال کر دیا ہے۔ آج قریشی قوم ذلیل کر دی جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کے قتل کی اجازت دے دی ہے؟ ابھی انصار کے سردار سعد اور اس کے ساتھی ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے یہ کہا ہے کہ آج لڑائی ہوگی اور مکے کی حکومت آج ہم کو لڑائی سے باز نہیں رکھ سکے گی اور قریش کو ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں، کیا آج آپ اپنی قوم کے ظلموں کو بھول نہ جائیں گے؟ ابو سفیان کی یہ شکایت اور التجا سن کر وہ مہاجرین بھی، جن کو مکے کی گلیوں میں پیٹا اور مارا جاتا تھا، جن کو گھروں اور جائیدادوں سے بے دخل کیا جاتا تھا، تڑپ گئے اور ان کے دلوں میں مکے کے لوگوں کی نسبت رحم پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انصار نے مکے والوں کے مظالم کے جو واقعات سنے ہوئے ہیں، آج ان کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ وہ قریش کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، سعد نے غلط کہا ہے، آج رحم کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش اور خانہ کعبہ کی عزت بخشنے والا ہے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو سعد کی طرف بھجوایا اور فرمایا، اپنا جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دو
کہ وہ تمہاری جگہ انصار کے لشکر کا کمانڈر ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو جھنڈا ان سے لے لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اس طرح آپ نے مکے والوں کا دل بھی رکھ لیا اور انصار کے دلوں کو بھی صدمہ پہنچنے سے محفوظ رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیس پر پورا اعتماد تھا جو سعد کے بیٹے تھے، کیونکہ قیس نہایت ہی شریف طبیعت کے نوجوان تھے۔ ایسے شریف تھے، مسلمات کہتے ہیں ان کی شرافت کا یہ حال تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے قریب جب بعض لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے اور بعض نہ آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض دوست میرے واقف ہیں میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ بڑے مخیر آدمی ہیں۔ قیس بڑے مخیر تھے اور لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے، تو آپ ہر شخص کو اس کی تکلیف کے وقت قرضہ دے دیتے ہیں۔ کسی نے مانگا قرضہ دے دیا، اور شہر کے بہت سے لوگ آپ کے مقروض ہیں اور وہ اس لیے آپ کی عیادت کے لیے نہیں آئے کہ شاید آپ کو ضرورت ہو اس حالت میں اور آپ ان سے روپیہ مانگ بیٹھیں، جو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس نہ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ میرے دوستوں کو بلا وجہ یہ تکلیف ہوئی ہے۔ ان کو اگر یہ خیال آیا تو میری طرف سے تمام شہر میں منادی کر دو، اعلان کر دو کہ ہر شخص جس پر قیس کا قرضہ ہے وہ اسے معاف ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ اس قدر لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے کہ ان کے مکان کی سیڑھیاں ٹوٹ گئیں۔ غزوہ حنین، جس کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ایک گھاٹی ہے۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ جو اموال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ انصار نے اپنے دلوں میں اس بات کو محسوس کیا۔ اس کے متعلق ایک تفصیلی روایت مسند احمد بن حنبل میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور دیگر قبائل عرب میں مال تقسیم فرمایا تو انصار کے حصے میں اس میں سے کچھ نہ آیا۔ انصار نے اس کو محسوس کیا اور ان میں سے اس کے متعلق باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں، ہمیں بھول گئے، مہاجروں کو دے دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قبیلہ آپ کے متعلق اپنے نفسوں میں کچھ محسوس کر رہا ہے، یعنی انصار جو ہیں، جو آپ نے اپنی قوم اور مختلف قبائل عرب میں مال فیض تقسیم کیا ہے اور انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے پوچھا ہے سعد، اس معاملے میں تم کس طرف ہو، تم اپنی بات کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا محض ایک فرد ہوں اور میری کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کو اس احاطے میں اکٹھا کرو، یعنی ایک بڑا احاطہ تھا، وہاں جگہ تھی، وہاں لے کے آؤ۔ چونچہ حضرت سعد نکلے اور انہوں نے انصار کو اس احاطے میں اکٹھا کر لیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے، حضرت سعد نے انہیں اندر آنے دیا اور کچھ اور لوگ اندر آئے تو حضرت سعد نے انہیں روک دیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انصار جمع ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے گروہ انصار، کیا باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں کہ تمہیں کچھ ناراضگی ہے اس بات کر کے مال نہیں ملا تمہیں؟ کیا جب میں تمہارے پاس آیا تو تم گمراہی میں نہ پڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا؟ تم مالی تنگ دستی کا شکار نہ تھے؟
کہ اللہ نے تمہیں مالدار بنا دیا، تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ احسان کرنے والا اور افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں جب کہ احسان اور فضل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا اگر تم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اور تمہاری وہ بات سچی ہوتی اور تمہاری تصدیق بھی ہو جاتی کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے جب آپ کو جھٹلا دیا گیا تھا، بس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو آپ کے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ ہمارے پاس آئے کہ لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ کو ہم نے ایک بڑے کنبے والا پایا تو ہم نے آپ کے ساتھ مواصلات قائم کی۔ اے انصار کے گروہ، کیا تم نے دنیا کے حقیر سے مال پر دکھ محسوس کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ الفاظ فرمانے کے بعد کہا کہ تم یہ جواب دے سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ انصار کے گروہ، کیا تم نے دنیا کے حقیر مال پر دکھ محسوس کیا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں دیا اور ان کو دے دیا، جو میں نے اس قوم کی تالیف قلب کے لیے دیا ہے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا، ان کو تالیف قلب کی ہے تاکہ اسلام قبول کر لیں اور مضبوط ہوں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔ اے انصار کے گروہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں لوٹو صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار دوسری وادی میں چل رہے ہوں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ راوی کہتے ہیں اس پر وہ سب رونے لگے جو وہاں موجود تھے انصار، حتیٰ کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم اور حصے کے لحاظ سے راضی ہیں، یعنی جو بھی آپ نے تقسیم کی ہے اس پر راضی ہیں اور آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے سفر کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش پر پہنچے تو وہاں آپ کی سواری گم ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی سواری ایک ہی تھی، وہ حضرت ابوبکر کے غلام کے پاس تھی جس سے رات کے وقت وہ گم ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل قافلہ میں سب سے پیچھے تھے، وہ اپنے ہمراہ اس اونٹنی کو لے آئے اور سارا سامان اس پر موجود تھا، وہ جو گم گئی تھی اونٹنی اس کو لے آئے، سامان بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جب بات سنی تو اپنے بیٹے قیس کے ہمراہ آئے، ان دونوں کے ساتھ ایک اونٹ تھا جس پر زیادہ راہ تھا، سارا سامان سفر کا لدا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس وقت اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی سامان والی سواری واپس لوٹا دی تھی، یعنی اس وقت تک وہ اونٹنی مل چکی تھی آپ کی جو گمی تھی۔ جب ساتھ آئے ہیں تو سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی سامان والی سواری گم ہو گئی ہے، یہ ہماری سواری اس کے بدلے میں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ سواری ہمارے پاس لے آیا ہے، یعنی وہ جو گمی تھی وہ مل گئی ہے، تم دونوں اپنی سواری واپس لے جاؤ، اللہ تم دونوں میں برکت ڈالے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا بچہ حالت نزع میں ہے، ہمارے پاس آئیں، تو آپ نے کہلا بھیجا اور فرمایا
کہ اللہ ہی کا ہے جو لے لے اور اسی کا ہے جو عنایت کرے، اور ہر بات کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہو۔ انہوں نے پھر آپ کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی کہ ان کے پاس ضرور آئیں۔ آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور کئی آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ پہنچے تو بچہ اٹھا کر لایا گیا۔ وہ بچہ اس وقت دم توڑ رہا تھا اور ایسی آواز آ رہی تھی دم توڑنے کی۔ عثمان کہتے تھے کہ میرا خیال ہے، اسامہ نے کہا کہ جیسے پرانی مشق ٹھکرانے سے آواز دیتی ہے، یعنی ایسی آواز آ رہی تھی، بڑے بڑے سانس لے رہا تھا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالت دیکھ کر بچے کی آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ جذباتی کیا حالت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو کسی بیماری کی شکایت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو گھر والوں کے جھمگٹ میں پایا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ فوت ہو گئے؟ لوگ کٹھے تھے بیماری کے، ایسے شدید بیماری تھی، گھر والے کٹھے تھے ارد گرد۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ان کی حالت دیکھی تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنتے نہیں، دیکھو کہ اللہ آنکھ کے آنسو نکلنے سے عذاب نہیں دیتا، اور نہ دل کے غمگین ہونے پر، بلکہ اس کی وجہ سے سزا دے گا یا رحم کرے گا، بلکہ اس کی وجہ سے سزا دے گا یا رحم کرے گا۔ اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا اور میت کو بھی اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ نوحہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی حالت ہو دیکھ کر، یا آپ کی دعا کی کیفیت پیدا ہوئی ہو، اس میں بھی آپ کو رونا آ گیا ہو، لیکن باقیوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ آخری وقت ہے ان کا، اس لیے رونا شروع کر دیا۔ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ رونا منع نہیں ہے، لیکن منع بری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ظاہر ہونے پر ناراض ہو جائے۔ بس آنسو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے نکلیں تو اس کا رحم جذب کرتے ہیں، ورنہ اگر برا منا کے نکلیں اور اس پہ نوحہ کیا جائے تو پھر یہ سزا مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ فوت نہیں اس وقت ہوئے تھے، بلکہ وہ بیماری ان کی شدید تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ انصار میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر وہ انصاری پیچھے مڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاری بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کون اس کی عادت کرے گا؟ بس آپ اٹھے اور ہم آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہم 10 سے اوپر کچھ لوگ تھے۔ ہم نے نہ جوتے پہنے تھے، نہ موزے، نہ ٹوپیاں تھیں، نہ قمیض، یعنی بڑی جلدی میں حادثہ چل گئے آپ کے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس قدر زمین میں چلے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس آئے، یعنی سعد بن عبادہ کے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے تھے سارے، وہ سب پیچھے ہٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب آ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی پہلے واقعہ کا اس روایت میں ذکر ہے۔ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حریرہ تیار کرنے کا حکم دیا۔
میں نے حریرہ تیار کیا. حریرہ مشہور غذا ہے جو آٹے اور گھی اور پانی سے بنتا ہے، بلکہ بہرحال انہوں نے جو نکالا ہے لغت حدیث میں سے، انہوں نے کہا ہے آٹے اور دودھ سے بنتا ہے. بہرحال کہتے ہیں میں ان کے حکم کے مطابق وہ حریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تھے. آپ نے فرمایا ہے جابر کیا یہ گوشت ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، یہ حریرہ ہے جو میں نے اپنے والد کے حکم سے بنایا ہے. پھر انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. پھر میں واپس اپنے والد کے پاس آ گیا. میرے والد نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ میں نے کہا جی. میرے والد نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا؟ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے جابر کیا یہ گوشت ہے؟ میرے والد نے سن کر کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کی خواہش ہو رہی ہو. والد صاحب نے بکری ذبح کی، اس کو بھونا اور مجھے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر آؤ. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انصار کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، بالخصوص عبداللہ بن عمر بن حرام اور سعد بن عبادہ کو. حضرت ابو اسید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد اشر، پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو سائدہ، اور انصار کے تمام گھرانوں میں بھلائی ہے. یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ بولے، اور وہ اسلام میں اعلیٰ پایا کے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ اچھے آئے پہ اعلیٰ پائے کے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم سے افضل قرار دیا ہے. اس پر ان سے کہا گیا کہ آن رسول نے آپ کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے. حضرت ابو سعید انصاری گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے بہترین گھر بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد اشر، پھر بنو حارث بن خزرج، اور پھر بنو سائدہ، اور انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے. راوی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید نے کہا کہ رسول اللہ سے یہ روایت کرنے پر مجھے متہم کیا جاتا ہے. اگر میں نے غلط کہہ رہا ہوتا تو ضرور اپنی قوم بنو سائدہ سے شروع کرتا. یہ بات حضرت سعد بن عبادہ تک پہنچی تو ان پر بھی بڑی گراں گزری. پہلی جو روایت ہے اس میں بھی ان کا اظہار یہ تھا کہ ہمیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہم 4 میں سے آخری ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے لیے یعنی سعد بن عبادہ نے کہا کہ میرے لیے میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں. ان کے بھتیجے سہل نے ان سے کہا، سعد بن عبادہ کے بھتیجے نے کہا کہ کیا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کریں؟ جو آپ نے ترتیب بیان کی ہے اس کے بارے میں بلا وجہ جا کے پوچھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ 4 میں سے ایک ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ارادہ بدل دیا اور کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گدھے کی زین کھولنے کا حکم دیا اور وہ زین کھول دی گئی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے قابل تعریف بنا دے اور مجھے شرف اور بزرگی والا بنا دے. شرف اور بزرگی کے بغیر شرف اور بزرگی بغیر اچھے کاموں کے نہیں ہو سکتی. اچھے کام نہ ہوں تو پھر شرف بھی نہیں ہو سکتا اور بزرگی بھی نہیں ہو سکتی، اور اچھے کام بغیر مال کے نہیں ہو سکتے. اے اللہ تھوڑا میرے لیے مناسب نہیں اور نہ ہی میں اس پہ درست رہوں گا. بہرحال یہ ان کے اپنا ایک انداز تھا دعا کرنے کا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پاؤں
تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے آؤں غلط حالت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر میں ہوں تو اس سے پہلے ہی جلدی سے تلوار کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دوں. میں کوئی گواہی تلاش نہیں کروں گا بلکہ قتل کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو. لوگوں سے کہا کہ تمہارا سردار کیا کہتا ہے؟ وہ بہت غیور ہے. اور فرمایا کہ میں اس سے زیادہ کوئی غیرت والا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. پھر اسی حوالے سے مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو اسے تلوار سے قتل کر دوں، اور تلوار بھی چوڑے رخ سے نہیں، دھار کے رخ سے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے بے حیائیوں کو منع فرمایا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں. اور کوئی شخص بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص معذرت کرنے کو پسند نہیں کرتا. غیرت مند بھی نہیں اللہ سے زیادہ کوئی، اور اللہ سے زیادہ جتنا معذرت کو پسند کرتا ہے، اس توبہ کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، کوئی شخص اللہ سے بڑھ نہیں سکتا اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا ہے. بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. اور کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر مدح کو پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدح، تعریف، برائیوں سے بچنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جنت کا ہی وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے تو جلدی نہیں کرتا. انسان کہہ دے میں غلط کھا گیا اور جلدی کی. توبہ کرنے والے کو معافی فرماتا ہے، نوازتا بھی ہے. بلکہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ نوازتا بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے قانون سے آپ نے فرمایا آگے نہ بڑھو، جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے اس کے اندر رہو. حدیث میں ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی کہ حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فلاں قبیلے کے صدقات کی نگرانی کرو، لیکن دیکھنا قیامت کے دن اس سال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھے پر کسی جوان اونٹ کو لادے ہوئے ہو اور وہ قیامت کے دن کے روز چیخ رہا ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد فرما دیجیے. آپ نے یہ کام ان کے سپرد نہیں کیا. یعنی نگرانی کا پھر حق ادا کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، اور کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی. اگر خیانت ہوئی، انصاف نہ ہوا، اس کا حق ادا نہ ہوا تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 6 انصار نے قرآن کریم جمع کیا تھا، جن میں حضرت سعد بن عبادہ بھی شامل تھے. حضرت مسلم ضمن میں فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو مشہور حفاظ تھے ان کے نام یہ ہیں: عبادہ بن صامت، معاذ، مجمع بن حارثہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ابو درداء، ابو زید، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور سعد بن عبادہ ام ورقہ. تاریخ سے ثابت ہے، اب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صحابہ میں سے بہت سے قرآن کریم کے حافظ تھے. باقی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے حصہ، وہ انشاءاللہ آئندہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر